نہیں بنتا ہے نا بھائی، میں جاؤں ان کے بروڈ پہ جس طرح سے یہاں ہم سے بات کر رہے ہیں، وہاں جا کر ان سے بھی ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا ساتھی ہے۔ اب یہ دیکھیں مرتضیٰ بھائی ہمارے کتنے اچھے بھائی ہیں، بہت پرانے، بہت عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن مرتضیٰ صاحب 24 گھنٹہ ان کے بروڈ پہ جا کر ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ بھئی آپ لوگوں نے آسکانی کو گالیاں دی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بھائی جان کیوں گالی دیتے ہو؟ آپ کا اختلاف ہے، رکھو۔ کیا جواز بنتا ہے تمہارا کہ اس نے کہا میں میوٹ نہیں کروں گا تم اتنی گالیاں دو؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں بولتا اس کو، نہیں آسکانی صاحب صلح کر لینا چاہیے۔ بھئی لڑائی کون سی ہے؟ لڑائی میری کون سی ہے؟ آپ یہ نہیں، مذاق کے علاوہ والی بات کر رہے ہیں، میں تنگ نہیں کر رہا ہوں بھائی، سچی بات نہیں یقین کو کریں۔ سمجھو۔ اچھا ایک میں عرض کرتا ہوں، ہاں میں ان کو یہی سمجھانے کے لیے، ایک دن رات میں 1 گھنٹہ، میں 5 منٹ میں سونے والا تھا، 5 منٹ کا میں نے کہا یہ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں 3 عامر بھائی کا فوٹو لگا کے، ہاں تو یہ تو میں رات دیکھیں میں سونے والا تھا، 5 منٹ میں 1 بجے مختلف طریقوں سے کہتے ہیں جناب، وہ کیمرہ آن کر کے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ جناب آپ ہمیں یہ منع نہ کریں، اتار دیں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اس کو اتارو، کوئی یہ بات کر لو۔ انہوں نے پھر اتار کے تو کوئی حوالہ لگایا، میں نے کہا فلاں حوالے پہ بات کرتے ہیں ہم۔ وہ وقتی طور پہ انہوں نے میری مطلب وہ کیا کہ حوالے کے اوپر بات کرنے لگے، ورنہ جیسے ہی میں اترا ہوں وہ جناب تصویر لگا کے، پھر میں ان کو کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں جاتا ہوں، میں ان کے ساتھ پپیاں جپیاں کرنے اس وجہ سے تو نہیں کہ جناب آپ آسکانی صاحب کو بھی گالی دو، مجھے بھی دو۔ ٹھیک ہے بھائی جان، سنیں آپ کی بات نہیں مانتے، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی نہیں، بالکل ایسے ہی انہوں نے نہیں مانی اس دن، نہیں مانی۔ اب ہم سے آپ کو کیا چاہیے؟ میں تیار ہوں، بتاؤ، میں مانوں گا آپ کی بات، بتاؤ کیا چاہیے؟ جی آپ سے پیر صاحب یہی چاہیے کہ آپ ہمیں قرآن و حدیث، قرآن و سنت اچھے طریقے سے بھائی بتاتے پلیز رہیں۔ نہیں، ایسے سیاسی باتیں مت کیجئے پلیز۔ یہ جو مجھے انہوں نے گالیاں دی ہیں، مجھ سے کیا چاہیے، میں کیا کروں بتائیے؟ آپ سے ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی جاہلیت میں آپ سے یہ ایسا رویہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کر کے اپنے ٹریک کے اوپر چلتے رہیں، اپنے راستے کے۔ پیر صاحب میں تھوڑی سی بات کروں، اس کی مزید وضاحت؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس چیز کی سخت مذمت مرتضیٰ بھائی میرا بھائی جان تھوڑا مزید وضاحت کریں، بھائی جان تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ چھوڑیے، وہ تو نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ مجھے ایک نصیحت کریں، مجھے ایک نصیحت کریں پلیز بھائی جان، 1 منٹ، ایک بھائی میں پہلے سمجھنا چاہتا ہوں مرتضیٰ بھائی سے، وہ آپ کی بات نہیں مانتے نا، میں آپ کی بات 100% مانوں گا۔ کہو آسکانی صاحب آپ کو 1 2 3 4 5 یہ کام نہیں کرنے ہیں، 1 2 3 4 یہ کام کرنے ہیں، بتائیے، وہی کروں گا، بولو۔ آپ جس طرح سے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں پیر صاحب چلتے رہیے، یہ دیکھ آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں نہ صلاح کا کے مطابق نہیں، پیر صاحب صلاح کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے رہیں، یہ میری عرض ہے بس۔ اور ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ سیکھ لو اور علماء کرام کی عزت کرنا بھی سیکھو، اور دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو دین کے مطابق کرو، ایسے ظلم نہ کرو۔ ٹھیک ہے سمجھ گئے بھائی جان، کوئی جواب نہیں آیا، خیر سے کوئی جواب نہیں آیا کہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں آپ کی مرضی کا نہیں آیا، پیر صاحب آپ کی مرضی کا نہیں آیا۔ میں اس بات سے نا آپ سے اطلاف کروں گا، پیر صاحب کو نہیں کچھ کرنا چاہیے، جو گالیاں دی ہیں اس بندے کو پیر صاحب سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو غلط گالیاں آمن وہ تو دوسری طرف والی بات کر رہے ہیں، پیر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، وہ قادیانیوں سے جیسے مرضی لہجے میں بات کریں، وہ ان کے پاس کوئی استدلال ہے۔ میں حالانکہ مطلب یہ کہ اس چیز کا قائل ہوں اگر شرعی نظام ہو تو قادیانیوں کا حل جو ہے نا جنگ جمامہ والا ہے۔ مجھے کل 2 دفعہ کال آئی ہے، مجھے مجبوراً اترنا پڑا، ورنہ ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ حالات پیش نہ آتے۔ کل والی بات کے اوپر میں وہاں جب آپ گئے نا کہ اچھا بھائی، اس سے پہلے میں موجود تھا، مجھے 2 دفعہ فون کال آئی، مجھے مجبوراً کال سے اترنا پڑا، ورنہ میں موجود وہاں ہوتا جو آپ بات کریں۔ جی پیر صاحب۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ کے پاس حل نہیں ہے، ایک حل ہے،
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، کیا اس پہ آپ اتفاق کریں گے، مانیں گے؟ یہ اس سے اور دوسری رائے کیا ہو سکتی ہے پیر صاحب؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن وہ حاضر ہوں گے اور ان کی حالات یہ کہ لوگوں نے ان سے لا تعلقی اختیار اس لیے کیا کیونکہ ان کی شر کی وجہ سے، ان کی شر سے بچنا چاہتے تھے۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ جی اس بالکل بات کو سمجھ آ گئی، بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اگر ہم ان کے شر سے بچنا چاہیں، آپ اجازت دیں گے؟ پیر صاحب آپ نے اتنا کھول کے بیان کر دیا، مزید میری اجازت کا کیا اس چیز میں بات رہ جاتی ہے؟ جی کیا بات اچھا ہے؟ ٹھیک، کہ چار بھائی آپ بتائیے مجھے کیا کر لینا چاہیے؟ جی پیر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے سر تسلیم ہم ہیں، میری اور مجھ جیسے ناتواں کی کیا جرت ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو بعض معاملات میں جن میں ہم عقیدہ بناتے ہیں، وہ تو احادیث کا سارا نظام آپ کے سامنے ہو۔ آپ چونکہ عالم ہیں، آپ نے وہ باقی حدیثیں بھی پڑھی ہوں گی، قطع تلقی والی، صلہ رحمی والی، اس کے مطابق آپ حل بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے آگے سر تسلیم ہم ہیں جناب۔ میں ڈرتا ہوں، میں آپ کی رائے جو ہے نا، یہ فتوے کے معاملے، اگر آپ عالم ہیں، آپ کی جو رائے ہوگی نا ابھی، وہ پورا ایک فتویٰ ہوگا، اور یہ فتویٰ جو ہے نا یہ ماننا پڑے گا۔ جو بندہ آپ کی تحقیق کے اوپر جو ہے نا وہ رلائے کر رہا ہے، آپ کی تحقیق کو مان رہا ہے، تو اس لیے براہ کرم ایسا فتویٰ دیجیے گا، ایسی رائے دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سمجھایا جائے، 10-12 بندے جائیں، انہیں سمجھائیں پرسنلی، فیس ٹو فیس، خدا کے بندوں یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو آپ گالیاں دے رہے ہو، ان کا قصور کچھ نہیں ہے، وہ تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی درد دل کی وجہ سے کل ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ قادیانی تو جس طرح مرضی بات کریں، آپ کا اپنا طریقہ کار ہے، آپ کے پاس تو اپنی استدلال ہے، لیکن مسلمانوں کو گالیاں تو نہ دیں۔ آسکانی صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، امن بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ ضرور ان کو سمجھائیں، ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ میں یقین کریں، یہ براڈ اتنی دیر سے چل رہی ہے، میں آپ کو نہ سمجھانے کے لیے اور نہ آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بتائیں اس معاملے میں وہ مسلمان بھائی کیسے رائے راست پہ آ سکتے ہیں۔ میں بتاؤں، سن لیجئے، اس ذات کی قسم جس نے زمین اور آسمان بنایا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں ہے ابھی بھی، لیکن وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، جی بالکل چھوڑ دیتا ہوں بس، میں نے چھوڑ دیے، انہوں نے غلط حرکت کی تھی، نصیحت کیا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ فیصل صاحب کے بارے میں ابھی بھی میرے دل میں کوئی یہ بات ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے گیا، اللہ جانتا ہے، اللہ، اس لیے گیا چلیں 2-4 باتیں کر لیں گے، لیکن فیصل صاحب بلا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ آج کے بعد جہاں فیصل ہوگا جاؤں گا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی نا۔ میری نیت تھی یہ کہ میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ میرے بروڈ پہ، اس وقت میں گیا نہیں تھا، میں بروڈ کھولوں گا دیکھوں گا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکو گے، جتنی بدنامی ہوئی مزید بدنامی ہوگا، کہا نہیں آپ آئیں، میں نہیں گیا۔ پھر رات کو یہ بات صبح کی تھی یا جمعہ کے بعد کی تھی، رات کو مجھے یاد ہے کہ چلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس سے بات کر لیتے ہیں، اپنا بھائی ہے واللہ، دیکھا وہیں چلا گیا میں، بات اس سے شروع ہوئی، یہ ساتھی آیا کہ مجھے بھی موقع دے دیجئے، میرا بھی بہت بڑا مارکا ہے آسکانی کے ساتھ۔ بھئی کیا مارکا ہے تمہارا؟ کون سے جنگ میں آپ مجھ سے ہار کھا کے چلے گئے ہیں؟ ان کے ساتھ میرا مارکا اور جنگ یہ ہے۔ چھوڑے اس موضوع کو، میرے پاس ایک آڈیو ہے، میرا مائک کس نے میوٹ کیا ہے پہلے؟ میں نے نہیں کیا تھا بھائی جان، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہ چار بھائی دیکھیں، پیر صاحب دیکھیں، آپ بڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو بہت زیادہ بات آ گئی، اب ایک حدیث پیش کر کے میں خاموش رہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بھائی جان ان کو کہیں اپنی اصلاح کریں، بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھ سے اختلاف ہوتا ہے، سخت آپ بات کریں، سخت الفاظ میرے کہیں، لیکن ننگی ننگی گالیاں جی بالکل بالکل نہیں دینی چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم دل کو تکلیف ہوئی ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی علیہ صحابہ کی قسم السلام کی تکلیف حدیث ہوئی ہے. عامر بھائی کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اس لیے براڈ کے اوپر گیا. میں نہیں آتا براڈ کے اوپر، اگر اختلاف ہو میں نیچے لکھتا رہتا ہوں تھوڑا بہت کہ ایسے نہیں ایسے، لیکن خدا کی قسم آپ کو انہوں نے کل برا بھلا کہا ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے. نبی دل علیہ کو تکلیف ہوئی السلام ہے. کی حدیث ہے بھائی جان. قیامت کے دن ابھی تو ہے سانسیں ہیں، دو چار لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے بارے میں سوچو. میزان میں اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. قیامت کے دن کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بہت ہی وزنی ہو، کوئی چیز ایسے نہیں، صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن الخلق، اخلاق حسنہ. اگر وہی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ ثقیل چیز ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر آپ نے اپنے قیامت برباد کرنی ہے تو کرو بھئی. وزندار ترین چیز، ثقیل ترین شے وہ کیا ہے؟ آپ کا اخلاق ہے. آگے الفاظ ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيئَ. سنو کان کھول کر میرے ماننے والے، اللہ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے. اللہ، یہ نبی بتا رہے ہیں، آسکانی نہیں بتا رہا. پاگل، کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تو چاہتا ہے اللہ تو اس سے نفرت کرے؟ ہم تو تمہیں یہی کہتے ہیں گالی گلوچ مت کرو، یہ ہماری برائی ہے. ان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ سید الانام، جس کے آپ کہتے ہیں میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں. کیا الفاظ ہیں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيئَ. اچھی طرح سے سن لو، تمہارا رب بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی اصلاح کر لو. ان کو کہو بھئی ہماری طرف سے وہ معاف. بس خواہ میں تو چاہتا ہوں یہ بات ہو ہی نہیں. خواہ غصہ آتا ہے، کوئی منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں. میں خاموش ہوں. آپ کو زیادہ گفتگو آیا ملک صاحب، آپ بات کیجئے. پیر صاحب، ملک بھائی ایک آدھ سیکنڈ لے کے فروئی مسائل کے اوپر تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ فروئی مسائل کے اوپر، مسالک کے اوپر بات نہ کیا کریں. پپو کو بھی روکے کہ بابوں کو یہ والی باتیں بھی نہ کیا کرے. یہ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے. انشاءاللہ اس سے ماحول ٹھنڈا ہوگا. انشاءاللہ پیر صاحب کی دعا، یہ سب آپ بھائی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. اللہ پاک ہدایت اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہدایت ہوگی. اچھا ایک آڈیو سن لیں پلیز، کوئی ہے 2 منٹ کی، بہت امپورٹنٹ آڈیو ہے، تو اس کے بعد میرے کو میرے نمبر کو کراس کیا جا رہا ہے، میرے مائک کو میوٹ کیا جا رہا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں. سفیان بھائی جزاک اللہ. نہیں ملک صاحب آپ نے نہیں جانا. بولے ملک صاحب. چلو جی، ساری کبڑی میں دن کی کریے نوت خدام. سن لے ہون میری آڈیو سن لے. جناب جوزف بھٹی کی طرف سے تمام مسیح بھائیوں کو شالوم المسیح. اچھا آئیں جی آپ کو ایک ویڈیو سناتے ہیں. یہ قادیانی جو کہتے پھر رہے نا کہ ہماری جماعت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آپ گوگل کے اوپر جا کے دیکھیں سب سے فاسٹ گروئنگ جو اسلام کے اندر سیٹ ہے وہ کون سا ہے جی، وہ آپ کو جماعت مرزیہ ملے گی. اور ہم جو ہماری جماعت کی بنیاد جو ہے وہ چندے کے اوپر نہیں ہے. آئے ذرا میں آپ کو سناتا ہوں ان کی جماعت کے کارنامے سنیں جی. اب یہ 67% are only paying, 17% are not paying at all. Masih Maud alayhi salam, he wrote that I give my Jamaat 3 months, and if they don't give these chandas or not willing to do it, they will be expelled from the Jamaat. That our love for mighty dollar is much stronger than our claim of love for faith. Youths are increasingly interested to taste alcohol
They are experimenting with drugs. Hijab is coming down at a faster rate than Nazarat joining, عمران بھائی کیا سنا رہے ہو بھائی trying to کوئی be فائدہ more ہے materialistic. اور نہیں اچھی لگ رہی. یہ کیا چیز کیا ہے یہ کیا سین یار اس کو چھوڑیں ایک منٹ. کیا چار صاحب آپ ادھر ہی ہیں؟ جی عامر بھائی بس وہ میں آپ سے بات کرنے والا تھا. یہاں سے ایک مسلمان بھائی آپ کا وہ یہاں سے نیچے اترا ہے. شاید اس نے ان کی جا کے براڈ جوائن کر لی ہے, یعنی براڈ کے اندر انٹر ہوا ہے. ظاہر ہے پینل پہ تو نہیں جاتا, وہ نیچے انٹر ہوا ہے. انہوں نے اس کا نام لے کر کہا ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, شاید وہ نیچے آ نہ گئے ہوں واپس, کہ تیری جو چھوٹی بیٹی ہے اگر میں اس کے ساتھ زنا کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تیری بہنوں, تیری ماؤں, تیری کڑیوں اگر کہیں تو میں آن کر کے سنا دیتا ہوں. مجھے حیرت ہے آپ لوگوں کی بھلے مانسی پر. نہیں عامر بھائی میں انہیں غلط کہہ رہا ہوں. میری بات سن لیں میرے بھائی جان. اگر آپ جیسے بھلے مانس اور اچھے آدمی معاشرے میں نہیں ہوتے نا اس طرح کے, تو یہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے. آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے عین مطابق آپ اگر لوہے کی طرح ہوتے نا تو یہ پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ پیدا ہوئے ہی آپ لوگوں کی نرمی کی وجہ سے. یہ جو آپ نرم بات کر رہے ہیں نا, اسی وجہ سے تو یہ گند ہو رہا ہے سارا. کیا کہیں اس پہ. ابھی جب یہ عمران ملک یہ آڈیو پلے کر رہا تھا نا, اس کی جوزف مسیح والی ویڈیو, اس وقت یہ بندہ, ابھی میرا خیال ہے پتہ نہیں واپس آ نہ گیا ہو, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کو کہہ رہے ہیں مسلمان بھائی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں تیری چھوٹی بیٹی کے ساتھ میں زنا کروں. ان کو عیدی کے جھولے سے اٹھایا گیا ہے کہ چار صاحب ان کی ماں نہیں ہے, ان کی ماں کی تربیت نہیں ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ میں زنا کروں, اس کو کسی نے جھولے سے اٹھایا, عیدی کے جھولے سے. جائیں میری بات لے جائیں اس کے پاس, اور آئندہ کبھی نہ آ کے مہربانی کریں. آپ کی محبت, آپ کا پیار, میں آپ کا احترام کرتا ہوں دل سے, اور آپ سے محبت ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں, لیکن اس موضوع پر پلیز اس کو نہ ڈسکس کریں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ایک بندہ اتنا بکواس کھلا کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نرمی, ہم کون سی نرمی کریں ان سے؟ کیا نرمی کریں ان سے؟ عامر بھائی میں آپ سے نرمی کی بات نہیں, میں چلا جاتا ہوں ادھر, ان کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی یہی گالی دو جو میرے بھائی کو دی. نہیں اسی بات کی تو تکلیف ہو رہی ہے عامر بھائی. میں آپ سے ان کو جا کے ان کے سر میں جوتے مارے, ان کے, میری بات سنیں, جو آپ نے پہلے بات کہی ہے وہ ٹھیک ہے. 10-12 بندے تیار ہو کے جائیں, ان کو کہیں یا اپنی زبانوں کو لگام دو یا سارے مسلمان ان کا بائیکاٹ کرو. جی بالکل, میں یہ آخری حال یہی ہے کہ ہم سب کا, جیسے اپنا آسکانی بھائی نے, میں یقین کریں ان دنوں میں پھر وہ بات رپیٹ کرنے لگا ہوں, ان دنوں میں جن دنوں میں آسکانی صاحب تھوڑا سا لے رہے تھے ایک سائڈ, تو ہم سب میرے سمیت مخالفت تھوڑی بہت کر رہے تھے. ان دنوں میں تھوڑے سے اختلافات ہوئے, لیکن رات کو جب اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی, رویہ ٹھیک ہوا, ہم بھی اپنی لائن پہ آ گئے. وہ کبھی بھی آسکانی صاحب کے خلاف کوئی بات نیچے نہیں لکھی. لیکن کل جب انہوں نے ننگی گالیاں دی ہیں, انتہائی تکلیف ہوئی ہے, دل کو تکلیف ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں, آواز بلند کرنی ہے, ان سے زیادتی ہوئی ہے. ان کو مسلمان بھائیوں کو, ٹھیک ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ جیسا مرضی رویہ کریں, جن کو وہ پسند ہے جائے ان کے پاس بیٹھ کے قادیانیوں کی جو ہے نا وہ اپنے حساب سے پہ جیسے بھی ان کے رد قادیانیت وہ کریں, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں نہ دیں. میں کچھ بھی نہیں کر رہے کیا صاحب, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ رد قادیانیت نہیں کر رہے, نہیں میں ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں, بجھا رہے ہیں صرف. جی لیکن میں انہی گالیوں کی وجہ سے وہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ گالیاں نہیں دینی چاہیے تھیں. یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر. ابھی تو اپنے آسکانی صاحب نے ایک ایسی حدیث شریف سنائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی, ایک حدیث شریف جو ہے وہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے, اس کے متعلق کیا وعید ہے. ان باتوں کا شاید وہ لا علمی میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اگر ان کو علم نہیں ہے نا بھائی جان, سفیان بھائی, اگر ان کو علم نہیں ہے, ایک بار ان کو بتائیں, تنبیہ کریں کہ دیکھیں یہ شریعت ہے, یہ ایمانی باتیں ہیں, یہ کفریہ باتیں ہیں, یہ بکواس, یہ لغو, یہ گالم گلوچ,
یہ ان کے لیے آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. جی جی بالکل. اس دنیا میں ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا بندوبست کر لے گا. جی یہ کہہ پنجاب کے وہاں سے 10-15 بندے مسلمان جو نرم ان کے لیے میں نے یہ کیوں لکھا ہے کہ اگر آپ گالی باز ہیں یا گالی بازوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, یہ ہمدردی رکھنے والے جو بھلے مانس ہیں انہوں نے تو کام خراب کیا ہوا ہے. سر نہیں ہمدردی, نہیں ہمدردی. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں میں کہہ رہا, آپ غلط نہ مطلب لیں. میں ان کی کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے بارے میں کسی قسم کا نرم رویہ, یہ لوہے کا تھان بن کے ان کے ساتھ بات کریں گے, شام سے پہلے دن کی ٹھیک ہو جائے گی, جب ان کے پاس جائے گا کوئی نہیں. لیکن یہ ساری سوسائٹی, ہمارا سارا معاشرہ یہ گالم گلوچ کو اتنا پسند کرتا ہے. واللہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, ابھی میں اور آپ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں, یہاں 40 بندے 140 ہو جائیں گے, ماں بہن کی گالیاں دیں گے ہم دونوں ایک دوسرے کو, 140 ہو جائیں گے. تو یہ سوسائٹی کا ایشو ہے بھائی جان, یہ گندی سوسائٹی ہے. ہمارے اندر یہ گند پایا جاتا ہے, ہمارے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے. ہم گالیوں کو پسند کرتے ہیں یا گالیاں خود دیتے ہیں. جی نہیں عامر بھائی, جو گالیوں سے برات کا اعلان کرتا ہے وہ شریعت کی بات کرتا ہے, دین سے دوری ہے. آپ کے سامنے شریعت پیش کر رہا ہے, آپ کو چاہیے میرے خیال سے اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور ایسے گالی باز لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ان کو کہیں بھائی تمہارے ساتھ نہ تو کوئی میرا کوئی ایسا رشتہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ نہ سکوں. اگر فیصل ڈار گالیاں دے اس کو چھوڑ کے ضیاء رسول کو ترجیح دی جا سکتی. ضیاء رسول بریلوی ہے, وہ اہل حدیث ہے, مجھے ضیاء رسول سب سے پیارا ہے. جی میں بھی بریلوی ہوں. مطلب یہاں پر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے جس طرح کا وہ رنگ دینے کی ڈرامے بازی کی بات ہے نہیں یہاں پہ. ہاں اس طرح کی بات ہے کوئی نہیں یہاں پہ. کوئی اختلافات پر نہ ہم بات کرتے ہیں. ہاں جس بات کو خود اہل سنت بریلوی علماء بھی کنڈیم کرتے ہیں وہ بھی تو پائی جاتی ہے نا ہمارے معاشرے میں جالتے ہیں, ان کی مذمت ہم کرتے ہیں, ان کی مذمت میں کرتا ہوں. میں ابن شاہ نے وہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں آلہ تناسل, وہ کوئی ہے کوئی اہل سنت عالم دین جو اس کو کہے گا کہ یہ ہمارا پیر فقیر ہے یا ولی اللہ ہے؟ جی نہیں وہ اس طرح سے احمد رضا بریلوی صاحب نے کہا کہ قبر پر اگر تعظیمی سجدہ کرتا ہے حرام ہے, عبادت کی نیت کرتا ہے شرک ہے. جی وہ دین سے دوری ہے. قبر پہ جا کے لیٹا ہوا ہوگا, قبر پہ جا کے اس طرح لیٹا ہوا ہوگا, اس کی مذمت کرنی چاہیے نا. ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. ہاں یہ میری نظر میں یہ جو ہے نا قبروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ براڈ کے اوپر کر رہا ہے. جس طرح کی وہ گمراہی اس طرح کی یہ گمراہی ہے. تو باقی دین سے فقہ سے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں اس گمراہی کا. دیکھیں یہ گمراہی ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی مسلک نہیں ہے اس کا. اصل میں باجی نے اتنی بات ہوئی ہے, ہم سب کی آپس میں بات ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر ان کو نہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ, وہ جو نیچے 30-40 یا پتہ نہیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پہلے سن کے گئے ہیں, الحمدللہ ان کو فائدہ ہوگا. اگر شاید ان کا کوئی معاملات ایسے ہوں گے تو وہ تھوڑا سا رائے راست پہ آئیں گے. میرا مقصد آپ کو خدا کی قسم, کیونکہ میں آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو اس معاملے میں بالکل حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں, آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں. آسکانی صاحب کو اب حق پہ سمجھتا ہوں. وہ جب تھوڑا سا معاملہ تھا وہ آپ نے سب نے جو بھی معاملات ہوئے وہ کلیئر ہو گئے. باقی مطلب یہ ہے کہ رد قادیانیت کے اوپر کام کرنے والے آپ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب ٹک ٹاک کے اوپر نعیم عوان صاحب آتے ہیں, ضیاء بھائی آتے ہیں, مفتی مبشر شاہ صاحب آتے ہیں, اب اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب آتے ہیں. جتنا جس بندے کو مبلغین کے طور کے اوپر علم ہے, مرتضیٰ وان بھائی ہے, یقین کریں ہم تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کم از کم اتنا نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں چوم سکتے, لیکن آپ کی پشت پناہی بھی تو رہے. جب آپ کے پاس کوئی ایسا مثال کے طور پہ آپ کو حوالہ نہیں مل رہا, میرے پاس موبائل کے اوپر حوالہ ہے, میں نیچے بیٹھا ہوں آپ کو حوالہ بھیجوں, کم از کم اتنا تو کر سکے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سفیان بھائی جس ختم نبوت سے آپ پیار کرتے ہیں نا, اس ختم نبوت کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی یہ لڑکا شاید نیچے ہی بیٹھا ہو, مسٹر سائیکو نام ہے اس کا, ملیشیا ہے, 24 سال ہے, میرے بیٹے کی طرح ہے. اس نے آج صبح بات کی ہے, میرا کلیجہ چیر دیا اس نے کہا میں نے ان کو گالیاں دیتے سنا, میں مرزائی ہونے لگا تھا کہ ہمارے تو مسلمان سارے بے حیا ہیں, اگر یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے تو لعنت ہے میرے اس رستے پر رہنے پر. وہ کہتا ہے میں مرزائی ہونے لگا تھا, میں آپ کی باتیں 2-3 مہینے سے سنا تو مجھے پتا ہے مرزائی تو اصل گند ہے. جی وہ اصل میں اسلام مطلب یہ میری بات سنیں, میری بات ایک منٹ سن لیں. یہ لڑکا
जो 24 साल का है, ये इसको इस्लाम से बददिल करके मिर्जाइयत की तरफ कौन धकेल रहा है? जिस खत्म नबूवत से आप प्यार कर रहे हैं, उस खत्म नबूवत को नुकसान कौन दे रहा है? छोड़ दें। इनके जाके सामने अगर कोई बंदा खड़ा हो सकता है तो खड़ा हो जाए, नहीं तो खामोशी इख्तियार कर लें। जिस तरह पीर अस्कानी भाई कह रहे हैं, इसको छोड़ दें बात को। कल उस ग्रुप का बंदा इनके साथ बैठा हुआ था तो वो ये कह रहा था कि ये तो टिक टॉक छोड़ने वाले थे, ये तो आमिर भाई और इसकानी और मलक कैसर और ये अपना नईम वान साहब, इन लोगों ने इनको दोबारा सांसें दी हैं। ठीक है, ये इनका मेयार है कि अगर हम नहीं होंगे तो तब दावत व तबलीग का काम बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये ज़ातियात की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको समझें। राना ठीक है? साहब देखें, जब आपने पहले थोड़ी सी ना गलत की है। बात यह है कि आपस के जो मुसलमान हैं ना, उनकी मुखालफत ख़त्म करवानी है। मतलब ये नहीं है कि जब आप 10 बंदों में बैठे हैं ना, आप बैठे हैं, आप कहते हैं यार इन्हां दी दूआं दी तरूआं दी पंजां दी सुलह हो जाए, वो कहते हैं जी उनमें गलती है, मैं उन्हें कहता हूँ उनमें गलतियाँ नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं फिर हम में भी गलतियाँ नहीं हैं। फिर आप कैसे मामलात को सेटल करेंगे? आप मामलात को ख़त्म कैसे करेंगे? हालांकि सबको पता है कि अमन नज़ीर जो हैं वो उनमें गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ मामलात में वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, चूँकि वो इल्म से नाबल्द हैं, और ख़ास तौर से इल्म वो वाला जो दीन वाला इल्म है उससे वो नाबल्द हैं। और भाई ये शरीयत का मसला है ना, आप हक का साथ देंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे वो भी ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक कर रहे हैं, फिर तो मुनाफिकत हुई ना। वो नहीं, ये मुनाफिकत नहीं है, ये ऐसे ना बात करें, ये गलत बात है। मैं फिर दीनी मामलात में फिर उलमा इकराम से आपको फतवा ले दूंगा, फिर दोनों की उनका भी ईमान बचाना है। आप मतलब ये है कि आप अगर कादियानियों को मुसलमान करना आपके ऊपर फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन आप उनको मुसलमान कर रहे हैं, तो एक अपना मुसलमान भाई बात सुन लेंगे तो बताएंगे नहीं। जी जी, बात ये है भाई, आप हमारे मतलब आमिर भाई के पास या इस ब्रॉड पे आए हैं, अच्छी नीयत है आपकी, आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मसला बड़ा क्या है, जो मसाइल आप बता रहे हैं ना वो हमारे अंदर है नहीं। हम ना किसी को गाली देते हैं, हम किसी मिर्ज़ाई को भी बिला वजह गाली नहीं देते, हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी की तस्वीर नहीं लगाते। और जो आपने हल पेश किया है ना कि आप अपना हक के साथ काम आगे बढ़ाते रहें और नफ़रतें ख़त्म करते हैं। अब जिस बंदे को वो गालियाँ सबसे ज़्यादा देते हैं ना, पीर अस्कानी भाई और आमिर भाई, ये दोनों ने आपके सामने ये भी कह दिया कि हमारे दिल में उनके लिए गुबार कोई नहीं है। ठीक है, वो जो कर रहे हैं, बस हम उनकी बस ज़ुबानी की वजह से उनसे अलहदा हो गए, क्योंकि इस तरह हमारा नाम बदनाम होता है। अब वो जो भाई भी सुबह आए थे, मैं भी उनकी बात सुना था, वो कहते थे कि मैं मुसलमानों की गालियों से और मिर्ज़ाइयों का जो ज़ाहरी तौर पे अखलाक है, मैं उससे मुतासर होकर मैं मिर्ज़ाई होने लगा था। आप समझ रहे हैं कितनी ख़तरनाक बात है। अच्छा, अब जो मसाइल आप बता देना वो मेरे भाई हम में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई थे, लेकिन है नहीं आप में। मैं कब कह रहा हूँ कि आप में वो मसाइल है? अल्लाह के बंदे, आप इतनी देर हो गल करदे आ तुसी सारे अल्लाह दे बंदे बात मामला च ना एडे भोले पंछी हो। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ कि ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ गलती है, गलती तो ना च। हाँ ठीक है, तो उसका मसले का जो हल है ना वो भी उधर जाके होगा उनके पास। अब मेरे मोहतरम, मैं तो उनको भी नहीं जानता मसला मैं ये देखे ना अभी आपस में बहस हो रही है। उम्मीद है कि चार साहब क्यों मासूम बने हुए हैं? ये सोशल मीडिया ना मेरे भाई, ये सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हैं, अभी जाएं उनके पास। अगर आपको कोई मसला है तो भाई उनके पास जाके ये सारी बातें करें, हम इधर सुनते हैं आपकी बातें। अच्छा राणा साहब, थोड़ी जी मेरे लिए ब्रेक लवीए तो फिर कोई नवी ख्याल नवी सोच आएगी। चंगियां गल्लां ने, प्यार मोहब्बत वाली बात होनी चाहिए। अब सिर्फ इतना कह दें कि दीन इस्लाम की जो खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है उन्होंने, वो गाली गलौज से नहीं चल सकेगा। आप अपना बेड़ा खुद डुबो रहे हैं। भाई कोई उन्होंने बेड़ा नहीं उठाया, वो लोगों को कादियानी कर रहे हैं। बात सुन लेना बिलाल साहब, अर्ज सुनो ना। जो कादियानी मिर्ज़ई ये ढंडोरा पीटते हैं ना कि मौलवी शिद्दत पसंद है, उस बात को वो सजा साबित कर रहे हैं। ये बात हमारे समझा दें, वो हमारे मुसलमान साथी, हाँ उनको ये बात समझा दें कि आप जो शिद्दत पसंद मौलवी का जो चेहरा उन्होंने बता रहे हैं ना मौलवी, उनको आप गाली गलोच से सच्चा साबित कर रहे हैं। बस इतनी बात आप अभी तो आप पुल का किरदार पेश कर रहे थे, अभी फिर आप उनको गालीबाज कह रहे हैं।
नहीं गाली बाज पुल का किरदार तब तक ही है कि जब तक हमने कुछ समझने समझाने वाली बात करनी है, गलत को गलत नहीं कहना, हक को सच नहीं कहना, तो ये तो जुल्म वाली बात है ना। ये आप कहें कि जनाब खुलेआम वो काम करो कि दीन इस्लाम की आप तबलीग भी करो, ख़त्म नबूवत की मोहब्बत का नाम भी लो, और काम वो करो जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, तो ये मिर्ज़ाइयों की आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप ख़ुद को कादियानियों का सहूलतकार समझें, गाली गलौच देने वाले जो लोग हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका 2 मिनट पहले ज़हन कुछ और था, अभी आप कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं, वो किसी हद तक होता है ना भाईजान, कि जब ये वो बात होती है तो ये काफ़ी सारा हम कह चुके हैं ना, अब मज़ीद क्या कहें अब, कि अब मतलब है लोलो पोपो करते रहें, तो लोलो पोपो वाली बात अब मतलब है आप कर भी रहे हैं, तो इस बात की उन्हें को समझ आ रही है। यही बात तो अहमद नज़ीर साहब कादियानियों आपको के समझा रहे हैं कि मेरे भाई जो लोग भाईजान है, हम ये उनको बात गलत कहें। समझते हैं ना, ओ मुर्तज़ा भाई, राणा साहब बात समझते हैं। मुर्तज़ा भाई, राणा साहब माजरत नाल तुसीं गुस्सा नहीं करना, यकीन करो सुलह होंदी होएगी ना किसी बंदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी जी जरूर तुसी जी जनाब अगर खैर दा काम करो सानू कोई टेंशन नहीं हैगी, लेकिन गल है कि जो तुसी पैमाना सही रखोगे फिर ही कोई काम अमल जाएगा ना। जी जी मैं ਵੇਖੋ ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਸਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। सुफियान भाई जी राजी माड़ा जा पीछे जाके ना अजी ठीक है मैसेज कर लो, आज दे डेट बार बार वही गल बार बार एक मिनट पप्पू मलिक अपना इमरान भाई खैर ही है यार, चंगियां गल्लां होईयां ने माड़ियां ते KH और भाई पीछे जाके थोड़ी देर ना मैनू माड़ा जा मैसेज करो यार। मैं एक सुफियान बंदा ढूंढिया WhatsApp ते, लेकिन वो तुसी नहीं हो, वो को गौरी साहब ने, सुफियान गौरी। यारा अपना इमरान मलिक बड़ी अबस है यारा, तुसाने पास भी अबस इसे तरह ही AC बंद करो, हवा ना चले तो पसीनो पसीनो हो गया। हुण बाहर निकलो तो फिर उस नाल सेहत भी नहीं ठीक रहनी यार। हुण मैं केड़ा बाहर निकला, मैं जेड़ा गड्डी च शामी बाहर निकला। ओ घुड़सवाली वाला मजा आया सी, घुड़सवाली वाली वीडियो दा। हाँ बहुत अच्छे माशाल्लाह। वो इत्थे होई है क्योंकि इस सीजन विच ना 3-4 जगह होने, मुहर्रम तो पहले वो खत्म हुई ने, आखिरी मैनचेस्टर हुई है, और एक किला नहीं पुटते टेंट पैकिंग वो वाले तो अपने साढ़े पठवार दे मीरपुर दे ना कई दोस्त ने जेड़े घुड़सवारी करते हैं। एक घोड़े इत्थों दे मेरे ख्याल जेन पाकिस्तान वाले सदे ने देसी घोड़े ते यूरोप वाले अपने फार्म घोड़े बिल्कुल वो फार्म उधर तुहाडे वाले पासे भी इस तरह है, स्पेन फ्रांस वगैरह ना। हाँ जी, वो फार्म अपने लैके या किराए ते लैके ना कुछ संगी रल मिल के वो फिर घोड़े रखते ने, कुछ आप लुक आफ्टर करते ने, या अगर कोई ऐसी जगह है तो बंदियां नूं पैसे दे के महीने दे महीने तो फिर उन्होंने दाना चारा पट्ठा पाए तो फिर अपना शौक करते हैं लोग। बड़ी अच्छी गल है जी, करना चाहिए शौक जेड़ा ही होवे। इत्थों रोटी हुण मैं ले लवां ते रोटी खा लवां, भुख लग गई है। तो चेंज करो टॉपिक, हो गया बहुत हुण बार बार कीता ते है तो हुण आप उधर जा रहे हो। नहीं कीता है चेंज है भाई, अबस बहुत ज्यादा है तो घुड़सवारी करते हो नहीं करते हो? नहीं साढ़े कोल इत्थे भाई टाइम ही नहीं है, हकीकत गल दा तुसां घुड़सवारी दा वो टाइम केड़ा असां भी रोज करने हैं, मतलब कि अगर इस तरह मौका बन जाए ना इतनी ना साढ़े कोल होंदी भी कोई नहीं है।
घोड़सवारी। ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ। अच्छा, और ना जी मैं आडियो अगे की ने प्ले उस उन्होंने एक मुरब्बी आख रहा है साढ़े लोग बहुत तेजी दे नाल छड़ रहे ने अहमदियत और या वो जा रहे ने इलाहादम ते या बिल्कुल जड़ा ना मुलहिद हो रहे ने। सानस उत्ते गौर फिक्र जड़ा ना करना चाहिए। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਸ਼ਬ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ 2-1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਲਹਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कोई नवे कॉलर उत्ते आए ने मलिक साहब दे उत्ते वेखो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अगे है भी कबड़ी वेंदे ने तो मलिक साहब होरा नहीं यार मैनू मेरा माइक म्यूट कर रहे ने, मैनू गल नहीं करन दे रहे, मैनू कॉल तो ला रहे ने। ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਹ ਰਾਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਣੇ ਚੌਂਤਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ। सही गल है। और रोला मुक गया गाली बात शुरू करो। माइक तो सानू म्यूट 2 बारी कर सा तो आप शुरू हो जासो। भाई ये शायद भट्टी साहब का मैसेज म्यूट ना करो। शायद भट्टी साहब बहुत अच्छे आदमी है। शायद भट्टी चंगे थोड़े अच्छे ने। भट्टी साहब मैनू गालां पवाइयां ने अपनी ब्रॉड ते ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਡੀਓ ਰਹਿ ਗਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਊਟ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਯਾਰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਚਲੇਂਦਾ